الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم صلوات معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. دوسری گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اگر ان فاصلوں کو کم کرتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں گے تو روحانیت مجلس میں اضافہ ہو جائے گا. تھوڑی سی جو جوان ہے مزاحمت فرمائیں. صلوات بابا کے بلند علیہ. پہلے سے ترہیم منعقد ہے. ایک مومنہ، ایک عزادار، ایک قریب اہل بیت کی، اور میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے جسائے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے 8ویں سورہ مبارکہ انفال کی آیت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کے ترجمے کی طرف بڑھوں، کچھ گزارشات ایسی ہوتی ہیں اور ان کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے. انہی میں سے کیا جانے والا یا پیدا ہونے والا سوال یہ ہے کہ جب کوئی جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے لاتعداد اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں، صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں، اس کے نام پہ رقم دی جاتی ہے. ایسے میں جب یہ سارے عمل ہو رہے ہیں پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے، اس سب کے باوجود ذکر آل محمد کے انعقاد ہی کی کیوں ضرورت ہے؟ ذکر آل محمد کے انعقاد کی ہی کیوں ضرورت ہے؟ ایسے ایسے اعمال ہو گئے، ایسے ایسے وظائف ہو گئے، لباس دے دیا گیا، پکوان پکا کے باتیں دی گئی، لیکن ذکر اہل بیت کی ضرورت. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ یہاں کرتے ہیں، آپ نے لباس دیا تو کیا وہ لباس وہاں پہنچا؟ نہیں، لباس نہیں پہنچا. پکوان پکایا، آپ کو فاتحہ ہوئی تو کیا کھانا وہاں پہنچا؟ آپ کہیں گے صاحب کھانا بھی نہیں پہنچا. آپ نے رقم خیرات کی تو کیا رقم وہاں پہنچی؟ رقم بھی وہاں نہیں پہنچی. تو جب کچھ پہنچ ہی نہیں رہا تو ہم کر کیوں رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے پلٹ کے اگر صاحب اس کا نعم البدل اللہ وہاں فراہم کر دیتا ہے. اس کا نعم البدل کائنات کا مالک وہاں جانے والے کو فراہم کر دیتا ہے. بس بتانے کی بات یہی ہے کہ ہر شے کا نعم البدل وہاں فراہم کیا جاتا ہے، مگر عقیدہ بھی ہے، تحقیق بھی. جو ذکر آل محمد یہاں کیا جاتا ہے، جیسا کیا جاتا ہے ویسا سنایا جاتا ہے. بس بتانا یہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہر شے کا نعم البدل ہے، ذکر آل محمد کا نعم البدل نہیں ہے. یقیناً ایسی مجلسوں میں اور ایسی گفتگو میں موت کا ذکر ناگزیر ہوتا، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے معاف فرمائیے گا، ہمیں اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ روش کیا ہے صاحب؟ ایصال ثواب کی مجلس.
ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچایا جانا. ثواب تبھی ہوتا ہے جب کوئی ایسا عمل ہو جو عبادت بھی کہلائے. تھوڑی سی مدد نہیں کرتے ہیں یہ تو منزل آسان ہو جائے گا. ثواب تبھی ہوگا جب کوئی عبادت ہو. عبادت ہو تو ثواب ہو, ثواب ہو تو ایصال ثواب ہو. اور میں نے مجھے معاف فرمائیے گا, نبی کی کسی حدیث میں یہ نہیں دیکھا کہ موت کا تذکرہ عبادت ہے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ موت کا تذکرہ عبادت ہے, اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے مرحومین کا تذکرہ عبادت ہے. جہاں یہ نہیں ملتا کہ موت کا تذکرہ عبادت ہے یا میرے مرحومین کا تذکرہ عبادت ہے, وہاں کتابیں چھلک رہی ہیں شیعہ سنی کتابیں اس حدیث سے کہ ذکر علی عبادت, علی کا تذکرہ عبادت ہے. اور میں علی کا تذکرہ کر رہا ہوں, اور آپ یقیناً ویسے ہی سنیں گے جیسے ذکر علی اور اولاد علی سنا جاتا ہے. علی کا تذکرہ عبادت. ایسے ماحول میں جہاں زمانہ موت سے گھبرایا ہوا ہے, ہم علی کا تذکرہ کر کے زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کافی جیسی کتاب میں حدیث موجود ہے. کافی سے بڑی کتاب مذہب اہل محمد میں کہاں سے لاؤں, جسے عمومی طور پہ اصول کافی کہہ دیا جاتا ہے. کتاب کا نام اصول کافی نہیں ہے, الکافی فی المدین. 2 جلدیں اصول کافی ہیں, 5 فروع کافی ہیں, 1 روضۃ الکافی ہے. کافی سے یہ حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مومن تب تک نہیں مرتا, مومن یا مومنہ تب تک نہیں مرتا جب تک خود نہ چاہے. مجھے نہیں پتا کہ کون کرونا سے گھبرایا ہوا ہے اور کون ذکر علی سننے آیا ہوا ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. مومن تب تک نہیں مرتا جب تک خود نہ چاہے. اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے موت تو اللہ کا امر حتمی, ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم تمنا کریں. وہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہی سوال ایک شخص کے ذہن میں آیا اور وہ یہ حدیث لے کے میرے اور آپ کے چلے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آگے کہنے لگا فرزند رسول یہ بتائیے آپ کے جد کی حدیث ہے کہ مومن تب تک نہیں مرتا جب تک خود تمنا نہ کرے. تو میں نے آپ کے چاہنے والوں میں صرف بزرگوں کو تو نہیں جاتے دیکھا, صرف رسیدہ لوگوں کو تو جاتے نہیں دیکھا, میں نے جوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے, نوجوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے. اور کون سا نوجوان ایسا ہے جو زندگی کو چھوڑ کر موت کی تمنا کرے گا. توجہ ہے نا, پریشان تو نہیں ہو رہی بات. صلوات اتنی بلند پڑھتے کہ مجھے پتا چلے آپ بزرگوں کو, رسیدہ لوگوں کو جاتے نہیں دیکھا, جوانوں اور نوجوانوں کو بھی جاتے دیکھا. اور کون سا جوان اور نوجوان ہے جو موت کی تمنا کرے. مسکرا کے میرے امام نے کہا دیکھو جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے, جو حدیث کہہ رہی ہے وہ ٹھیک. تو فرزند رسول پھر آپ بتائیے کہ آپ کے جد کی حدیث کا مطلب کیا ہے. کہنے لگے جب اس مومن کا یا مومنہ کا وقت معین قریب آتا ہے جو تقدیر میں معین ہے, ہم 14 اس کے سراہنے آ جاتے ہیں, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ یہ جنت میں تیرا ہمارے ساتھ مقام, یہ دنیا میں تیرے رشتہ داروں کے ساتھ مقام. اب بتاؤ وہاں چلنا چاہتا ہے یہ یہاں رہنا چاہتا ہے, اور یہ کہہ کے ہمارا نور پرواز کر جاتا ہے تو ملک الموت سے لے کے کہتا ہے جلدی لے کے چل, سردار آگے چلے گا یا میں پیچھے رہ گیا. سردار آگے چلے گا میں پیچھے رہ گیا. علی بالا اگر یہاں سے جا رہا ہے تو وہ یہاں بھی زندہ ہے, اگلے جہاں میں بھی زندہ ہے. نہیں میری نہ مانیے, تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کون سا گھر ہے اور کون سا شخص ہے جس نے کوئی جنازہ دفن ہوتے نہیں دیکھا. یہ ایک عجیب عمل ہے. قبر میں اترے, شانے تھامے اور ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں اسمع افہم, سن اور سمجھ. اگر وہ سن اور سمجھ نہیں سکتا, توجہ ہے یا نہیں, اگر سن اور سمجھ نہیں سکتا تو یہ شانے ہلا ہلا کے کیا کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ, اور بتایا جا رہا ہے شروع سے آخر تک اللہ تیرا معبود, قرآن تیری کتاب, اسلام تیرا دین, یہ تیرے امام محمد تیرے رسول, سارا عقیدہ اسے سمجھایا جا رہا ہے. اچھا ایک بار تلقین پڑھا دی تلقین, سب کھڑے ہوئے قبر کے کنارے, ایک مرتبہ تو تلقین ہو گئی.
پھر کیا ہوا؟ آپ 40 قدم پیچھے ہٹ گئے، قبر بند ہو گئی، دوبارہ تلقین۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا پہلی مرتبہ صحیح نہیں پڑھی گئی، دو مرتبہ پڑھانے کا کوئی تو مقصد ہونا چاہیے، یا پہلی مرتبہ صحیح نہیں پڑھی گئی، یا پھر ماننا پڑے گا پہلی مرتبہ کسی اور کو سنایا جا رہا تھا، دوسری مرتبہ کسی اور کو سنایا جا رہا ہے۔ تو بس یہی طریقہ ہے اور یہی حل ہے، پہلی مرتبہ کسی اور کو سنایا جا رہا ہے، دوسری مرتبہ قبر والے کو سنایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے پہلی مرتبہ کسے سنایا جا رہا ہے؟ یہ جو کناروں پہ کھڑے ہوا ہے انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، سوچ لو قبر میں بھی ملاقات علی سے ہی ہوگی۔ صلوات پڑھے جناب امیر کی ذات پہ بلند آواز۔ آپ نے جنازہ پڑھا، واجب کفائی، ایک نے پڑھ لیا تو سب پہ معاف، ایک نے بھی نہ پڑھا تو سب پہ گناہ۔ کہے کیا ہے؟ اللہم، سامنے میت رکھی ہوئی، اللہم انا لا نعلم منہ الا، آپ ان سے بہتر جانتے ہیں جنازے کے الفاظ، انا لا نعلم منہ الا خیرہ، پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں یہ خیر پر تھا اور میں اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اس شے کی گواہی، چلیے ایک شخص کو تو میں جانتا ہوں، دنیا سے مرحوم مغفور گیا، میں نے اسے نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا، روزہ رکھتے بھی دیکھا تھا، عمل صالح کرتے بھی دیکھا تھا، حج سے واپس آیا تو میں نے مبارکباد بھی دی تھی، مگر میرے علاقے کا کوئی ایسا شخص ہے جو گزر گیا ہے، جنازہ تو واجب کفائی ہے اور مجھے جا کے کہنا ہی کہنا ہے اللہم لا نعلم منہ الا خیر، پالنے والے میں اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اب نہ میں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا، نہ روزہ رکھتے دیکھا تھا، نہ عمل صالح کرتے دیکھا تھا، تو پھر کیا میں خدا کی بارگاہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں؟ یہ یاد رکھیے گا بارگاہ الہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں اللہم اے میرے پروردگار میں اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، تو میں نے تو عمل کرتے نہیں دیکھا، تو کیا بس صاحب جھوٹی گواہی دے رہے ہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا یہ گواہی عمل کی گواہی نہیں ہے، عقیدے کی گواہی ہے، عمل کی گواہی نہیں ہے، عقیدے کی گواہی ہے۔ اور عقیدہ کیا؟ علماء اہل سنت نے یہ حدیث لکھی، ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ شاید یہ شیعہ روایت، یہ شیعہ روایت نہیں۔ علامہ جار اللہ زمخشری بہت بڑے عالم علماء اہل سنت میں، ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے تفسیر کشاف، اس سے بڑا نام امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، عالم اسلام کے علماء میں سے، دونوں نے یہ حدیث لکھی۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا بہت مشہور ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، دیواروں پہ، بینروں پہ، دوہروں پہ لکھا کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اگلا حصہ میں نے جانتا کہ کس مصلحت کے تحت نہیں پڑھا جاتا۔ حدیث میں پڑھتا ہوں، آپ کو جلدی سے یاد آ جائے گی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے شہید مرا۔ مگر حدیث سے کتنی سی نہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد یذهب الى بیت یذهب الى قبره کما تذهب الورود الى بیت زوجها، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح الله في قبره بابا، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزارا للملائکہ، الا ومن مات علی حب آل محمد، جو کوئی آل محمد کی محبت میں مر جائے مغفرت کیا ہوا مرا ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، روایت میرے مسلک کی نہیں ہے، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے مغفرت کیا ہوا مرا ہے، ماتا طائبہ، توبہ کرے گا نہیں، توبہ کیا ہوا مرا ہے، توبہ کرے گا نہیں، توبہ امام اہل سنت لکھ رہا ہے، امام فخر الدین رازی لکھ رہا ہے، توبہ کیا ہوا مرا ہے۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقبل الایمان، جو آل محمد، توجہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ ایسا مومن مرا ہے جس کا ایمان کامل ہو گیا۔ نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا اور اکثریت تک ابھی تک نہیں پہنچا، جس کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تلاش کیجیے ایمان کامل کیسے ہوتا ہے، ایمان اسی کا کامل ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم پہ ایمان رکھتا ہے۔
وہ سنت اور جماعت پہ مرا ہے. جو آل محمد کی محبت پر مر جائے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. یہ مومن کی فضیلت ہے. اللہ جانے امیر المومنین کی کیا ہوگی. اللہ اس کی قبر کو ذکر آل محمد میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے. انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. ابھی علی کہہ کر تو بولو تاکہ پہچانے جاتا. اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی کیا خاص بات ہے. فرشتے کیوں زیارت کے لیے آ رہے ہیں؟ فرشتے وہیں آتے ہیں جہاں علی آ جائے ہیں. مومن کی قبر پہ علی آتے ہیں. علماء اہل سنت میں علامہ صالح کاشفی حنفی نے یہ حدیث لکھی اور حدیث کی راویہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ انہوں نے روایت کی کہ نبی نے علی کی طرف دیکھ کے کہا یا علی خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے چاہنے والے کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں. تمہارے چاہنے والے کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں. یا رسول اللہ کون سی چیز ہے؟ کہ حسرت عند موتہ والوحشۃ فی قبرہ. وہ مر جائے تو موت میں حسرت نہیں ہے, قبر میں جائے تو قبر میں وحشت نہیں ہوگا. مجھے جو پیغام دینا تھا وہ میں نے دے دیا. علم اسلام کی روایت ہے لا وحشۃ فی قبرہ. وہ مر جائے تو قبر میں وحشت نہیں. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جو مر جائے اور آل محمد سے محبت رکھتا ہو فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں. اللہ و محمد تعالی حب آل محمد فتح اللہ فی قبرہ بابان. اللہ اس کی قبر میں دو دروازے کھول دیتا ہے. کس کے؟ جنت کے. نہیں اب توجہ کیجیے گا, جو میری تائید میں شامل آ رہا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں, مگر توجہ میری طرف رکھیے گا. دو دروازے کس کے؟ جنت کے. یہ جنت کی خوشبو اور ہوا پالنے والے. یہ کام تو ایک دروازے سے بھی ہو سکتا ہے. کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ دو دروازے کس لیے؟ کہ ایک ہماری محبت کا صلہ ہے, دوسرا ہمارے دشمن پہ لعنت کا صلہ. یہ عقیدہ ہم اپنی طرف سے نہیں لائے, یہ قرآن کا عقیدہ. الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو رسول اور رسول کو اذیت دے اللہ اس پہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے, آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. اللہ محمد تعالی حب آل محمد فتح اللہ فی قبرہ بابان. اللہ اس کی قبر میں دو دروازے کھولتا ہے. وہ ایسے قبر میں جاتا ہے جیسے آپ لفظ نبی کے ہیں, جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنے زوج کے گھر جاتی ہے. اس اہتمام سے اس کا قبر میں استقبال کیا جاتا ہے. اور اب توجہ کریں, جہاں محبت کرنے والے ہیں وہاں بغض رکھنے والے بھی تو ہیں. جہاں نبی نے محبت کرنے والوں کا انعام بتایا ہے بغض رکھنے والوں کی سزا بھی تو بتائی ہوگی. اگر جب چاہا ہے تو میں پیش کروں صلوات علی محمد کی ذات پر. اب تک تو محبت کی بات تھی, اب سنیے علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں اللہ و محمد تعالی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ. جو آل محمد کے بغض پر مر جائے جنت کو دور, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اللہ و محمد تعالی بغض آل محمد. جو آل محمد کے بغض پہ مر جائے جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا آئے سب میں رحمت اللہ. یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا. کس اللہ کی رحمت سے؟ جو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. بغض آل محمد والے کے چہرے پہ کیا لکھا ہوگا؟ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہ ہو اللہ بھی اس پہ رحمت نازل نہیں کرتا. حدیث ہے اللہ بھی اس پہ. اب جملہ سنیے, اللہ محمد تعالی بغض آل محمد ماتا کافرہ. جو آل محمد کے بغض پہ مر جائے وہ مومن نہیں مرا, کافر مرا. یہ مقام ہے مومن کا. یہ کوئی جملے آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے کہے. جس آئے وافی ہدایہ کو میں نے سرنامے میں تلاوت کیا سورہ انفال کی آیت, مومن کا مقام آپ تک پہنچ گیا. تو اب سنیے خطاب بھی ایمان والوں سے. خطاب ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا, ہر ایک سے گفتگو نہیں کر رہا پڑا. اے ایمان والوں استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم.
جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے جواب دو. جب وہ تمہیں پکارے جواب دو. کیوں؟ کیا کریں گے وہ؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے. آپ نے سنا سر ہلایا بابا کی دادی، مگر غور کیجیے، تاکہ وہ تمہیں نہیں. مجھے آپ کی آواز نہیں. جب پکارنے والے پکاریں گے اور جواب دینے والا جواب دے گا تو جواب زندہ دیتے ہیں یا مردہ دیتے ہیں؟ زندہ دیتے ہیں. ایمان والے ہیں تو زندہ ہیں، جواب دے رہے ہیں تو زندہ ہیں. تو پھر یہ کون سی زندگی ہے جو نبی دیں گے؟ اگر آپ پریشان ہیں تو نہ مسائل پڑھیں. سلوات ہے جو کی دعوت خدمت میں یہ کیا کہ میں موت کا تذکرہ نہیں زندگی کا تذکرہ کرنے آیا ہوں، اور قرآن کسی شے کو زندگی کہہ رہا. بس یہی آپ تک پہنچانا ہے کہ قرآن زندگی نہیں صحیح کہتا ہے. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے فوراً چلے جاؤ، وہ تمہیں زندگی دے گا. کمال یہ ہے جا کے علماء نحو و صرف سے پوچھئے جو عربی زبان جانتے ہیں، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، کہنا یہ چاہیے تھا لما یحییکم، تاکہ وہ دونوں تمہیں زندگی دیں. یہ نہیں کہا. جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً چلے جاؤ، زندگی نبی دے گا. بلا رہے ہیں تو زندگی دے رہا ہے. پہلے والے بلایا تو تم نے بھی ہے، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اور رسول زندگی دے. کیا یہی تو سمجھانا ہے؟ وہ زندگی کا خالق میں ہوں، مگر ملتی حبیب کے دروازے سے. جب پکارے، جس حال میں پکارے، جیسے پکارے، فوراً چلے جاؤ. تو اب شیعہ سنی مفسرین نے یہاں روایت لکھی کہ سرکار دو عالم اپنے جلیل القدر صحابی کے دروازے پر آئے. نام ہے ابی بن کعب، بڑا مشہور واقعہ. آئے، آواز دی، یا ابی. حضرت ابی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کی آواز سنی، نماز میں دیکھ لیا. دوسری آواز ہے یا ابی، نماز میں اور دیکھ لیا. تیسری آواز ہے یا ابی، اور تیزی تیزی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز ختم کی. لبیک یا رسول اللہ. رحمتاً للعالمین کے چہرے پہ جلال آیا ہوا. ابی اما سمعت اولا، پہلی آواز میں نہیں سنا تھا. یا رسول اللہ تم تو اصلی سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. جانتے ہیں نبی نے کیا کہا؟ ابی توڑی کیوں نہیں؟ جب ہم نے پکارا توڑی کیوں نہیں؟ یہاں صاحب مشکات کی شرح نے، صاحب مرقات نے یہ لکھا کہ اگر کسی شخص کو مصطفیٰ نماز میں سے بلا لیں، توجہ فرمائیے گا، اور کسی کام کے لیے بھیجیں، جب تک وہ کام کر رہا ہے اللہ اسے عبادت بھی شمار کرے گا. اور جب وہ واپس آئے تو نماز شروع سے نہ پڑھے، وہیں سے شروع کر دے جہاں توڑی تھی، وہ نماز میں ہی تھا. علماء عالم اسلام نے بنایا وہ نماز میں ہی تھا. کیوں؟ مصطفیٰ کی آواز میں لبیک جو کہا. بھائی نے کہا سرکار تم تو صلی اللہ کی عبادت کر رہا تھا، وہاں کیسے آ جاتا؟ حضرت ابی کا لقب جانتے ہیں کیا ہے؟ سید القراء، قاریوں کا سردار. اب سنیے نبی نے کیا کہا. ابی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. جلال کے عالم میں کہا ابی قرآن نہیں پڑھتے؟ سید القراء سے کہہ رہے ہیں ابی قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ سرکار پڑھتا ہوں. کہ یہ آیت نہیں پڑھی ابی؟ کہ کون سی؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب تمہیں اللہ رسول پکارے تو جب ہم نے پکارا آئے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ جس حال میں بھی پکارے، سو رہے ہو تو جاؤ، جاگ رہے ہو تو جاؤ، عمل کر رہے ہو تو جاؤ، کھانا کھا رہے ہو تو جاؤ، خبردار دسترخوان پہ بیٹھے نہ رہ جانا. جو تعلیم جانتے ہیں جملہ ہم تک پہنچ گیا. خبردار دسترخوان پہ بیٹھے نہ رہ جانا.
جس عالم میں بھی پکارے. تو یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی. نبی جس عالم میں بھی پکارے فوراً جواب دو. اور یہی نبی کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے، میں حسین سے، جیسا جیسا میں. شاید میں نے پہلی بار یہ حدیث سنائی. حسین منی وانا من الحسین، جیسا جیسا میں ویسا ویسا حسین. حسین مجھ سے، میں حسین سے. نبی نے اگر فرما دیا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، اور نبی کہتے ہیں کہ جب بلائیں اللہ کا جواب تو زندگی دے گا. بس یہی سمجھانا ہے. ہمارا مجلس میں آنا، اللہ خانوں میں جانا، لبیک یا حسین کہنا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، زندہ ہونے کی علامت ہے. جب نبی بلائے اور جو نبی جیسا ہو اور اللہ بیک کا ہو، قرآن کا فیصلہ. لیکن یہ جملہ تو میں نے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا، زندہ ہے تبھی تو آ رہا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تبھی آئے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی زندگی ہے جس کی زندوں کو بھی ضرورت ہے. کوئی ایسی زندگی ہے جس کی زندہ لوگوں کو بھی ضرورت ہے. اور اس کی وہ زندگی مجھے کیا خبر. بات وہی بسنی ہے جو میزان مصحف میں تولی ہوئی ہے، جس کی گواہی قرآن دیتا. اجازت ہے یہ 8واں سورہ ہے، 6 سورہ سورہ نام سے آیت پڑھا. اب من کان میتا، بٹھا دینا ان کو، بولے بیٹھ جاؤ، مغرب کی سب کرنے.